خطا ہو گئی، جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ وہ سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر دیں۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ پھر آئی۔ حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور، مجھ سے وہ خطا ہو گئی۔ اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ جی حضور رہ گیا ہے۔ تو پھر اس ننھی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں۔ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حاضر ہے۔ حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر۔ ذرا تصور کیجئے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا، اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے کہ ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے، یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پھڑپھڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں اور جان اس طرح نکل رہی ہو، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ کو وضع حمل کے بعد حاضر۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا ہے۔ حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا جا رہا تھا، کسی شخص کی زبان سے نکل گیا، کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔